کہ یہ یہود و نصارہ حضرت جبرائیل امین کو اپنا دشمن کہتے تھے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر انہوں نے سوالات کیے، دو سوال کیے تھے۔ ایک یہ کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اوپر کن چیزوں کو حرام کیا تھا تو اور کیوں حرام کیا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں باتوں کے کا جواب دیا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ ایک بیماری تھی ارق النساء، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ میری بیماری دور ہو جاتی ہے تو میں اس کے بدلے میں وہ چیزیں چھوڑ دوں گا جو کھانے میں مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ ہوں اور پینے میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو دور کر دیا، تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر کھانے میں ان کو سب سے زیادہ اونٹنی کا گوشت پسند تھا وہ بھی چھوڑ دیا، اور پینے میں سب سے زیادہ اونٹنی کا دودھ ان کو پسند تھا وہ بھی چھوڑ دیا۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب ان کو دیا اور پوچھا کہ تمہیں قسم ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جن پر تورات نازل ہوئی ہے، کیا میں نے سچ کہا؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحیح کہا۔ اور دوسری بات انہوں نے پوچھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانی کیا ہے، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یعنی آخری نبی جو ہیں ان کی کیا نشانی ہے، کوئی خاص نشانی ہمیں بتائے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کی قسم کہ جب وہ اپنے طرف اشارہ کیا کہ جب وہ آخری نبی سوتا ہے تو اس کا دل جاگ رہا ہوتا ہے اور آنکھیں سو رہی ہوتی ہیں، جب اس کی آنکھیں سوتی ہیں تو دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب سوتے ہیں تو اس وقت بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دل کی جو آنکھیں ہیں وہ کھلی رہتی ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم دے کر پوچھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ بتلائیے میں نے ٹھیک کہا؟ تو انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ٹھیک کہا۔ انہوں نے کہا کہ چلیں اب ہم تیسرا اور آخری سوال یہ پوچھتے ہیں کہ آپ بتلائیے کہ آپ کے پاس یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کون آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت جبرائیل آتے ہیں۔ تو اس بات سے انہوں نے وہ اپنی بات سے پھر گئے، یعنی جو عہد کیا تھا کہ ہم اسلام لے آئیں گے، ہم آپ کو مان لیں گے اگر ہمارے سوالوں کا جواب دو، یہ انہوں نے عہد کیا تھا۔ تو پھر وہ اپنی بات سے پھر گئے، کہنے لگے کہ جبرائیل تو ہمارے لیے عذاب کے اور اس طرح کے فیصلے یہ لے کر نازل ہوتے ہیں، اگر تو مکیل آتے ہیں کیونکہ وہ بارشیں اور اس طرح کے اناج وغیرہ لے کر آتے ہیں، ہمارے لیے خوشخبریاں لے کر آتے ہیں، اگر تو وہ آپ کے پاس بھی لے کے آتے ہیں پھر تو ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں ورنہ نہیں مانتے۔ مطلب اس طرح کے ہیلے اور بہانے اور حجتیں۔ تو اسی کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، کہہ دو کہ جو شخص دشمن ہے حضرت جبرائیل کا تو اس کو مر جانا چاہیے، اس کو اس غصے میں مر جانا چاہیے، مطلب اس جلن میں ان کو مر جانا چاہیے کہ جو جلن ان کو ہے کہ حضرت جبرائیل کیوں لے کے آتے ہیں۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، تو اس نے تو یہ کتاب اللہ کے حکم سے تیرے بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے تمہارے اوپر نازل کی ہے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ کتاب اللہ کے حکم سے تمہارے دل پر نازل کی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اچھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہے کہ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ اور رسولوں کا، وجبریل اور حضرت جبرائیل کا، ومیکال اور حضرت میکائیل کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، بس یہ کافروں یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی جو ان لوگوں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اللہ رب العزت کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، جبرائیل کے ساتھ جو دشمنی رکھتا ہے وہ حقیقت میں کس کا دشمن ہے؟ وہ اللہ کا دشمن ہے۔ ایسے ہی جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے براسا کے ساتھ، براسا سے مراد صحابہ اکرام، اہل بیت عظام، علماء اکرام، کیونکہ العلماء ورثۃ الانبیاء فرمایا ان کے ساتھ جو شخص دشمنی رکھتا ہے گویا وہ میرے ساتھ دشمنی رکھتا ہے، اور جس نے میرے ساتھ دشمنی کی گویا اس نے اللہ کے ساتھ دشمنی کی۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ جس نے ان لوگوں کے ساتھ محبت رکھی اس نے میرے ساتھ محبت رکھی، جس نے ان کے ساتھ بغض رکھا اس نے اللہ کے، جس نے میرے ساتھ ان کے ساتھ محبت رکھی اس نے میرے ساتھ محبت رکھی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ کے ساتھ محبت کی۔ اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے ایسے اقوال ہیں
کہ جو اولیاء اللہ کے دشمن ہیں حقیقت میں وہ رسول اللہ کے دشمن ہیں، اور جو رسول اللہ کے دشمن ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ یہ آیت بھی یہی کہتی ہے کہ من کان عدوا للہ، جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، ورسولہ اور اس کے پیغمبروں کا، وجبریل اور حضرت جبرائیل، ومیکال اور حضرت میکائیل کا دشمن ہے، فإن اللہ، تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے، عدو للکافرین، تو ایسے کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے تمہارے پاس سلجھی ہوئی آیتیں ارسال فرمائی، واضح نشانیاں بھیجی، واضح آیات آپ کے اوپر نازل کی۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور اس سے انکار وہی کرتے ہیں جو بد کردار ہیں، یعنی ایمان والے اس کا انکار نہیں کر سکتے، جو بد کردار ہیں، جو بے ایمان ہیں، وہی اس کا انکار کرتے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ان لوگوں نے جب اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے کسی چیز کی طرح اس کو پھینک دیا۔ بل اکثرهم لا یؤمنون، حقیقت یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ بے ایمان ہیں، یعنی ان لوگوں نے جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یا اللہ رب العزت سے کوئی عہد کیا، أَفَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو انہوں نے اپنے عہد کو پیچھے پھینک دیا، پیچھے چھوڑ دیا، توڑ دیا اپنے عہد کو۔ بلکہ ان میں سے فرمایا کہ اکثر لوگ تو بے ایمان ہیں، یہ تو ایمان ہی نہیں لائے تھے، وہ عہد کرنے کے بعد بھی کچھ لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آگے، مصدق لما معهم، اور وہ ان کی آسمانی کتابوں کی تصدیق بھی کرتے ہیں، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے، کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، ان میں سے ایک جماعت نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں، یعنی اتنا انہوں نے بے قدری کی کہ ایسے وہ پیش آئے جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں، سب کچھ جاننے کے باوجود جیسے وہ کچھ جانتے ہی نہیں، ایسے پیچھے چھوڑ دیا۔ آج کل ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم سب کچھ جانتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے خبر ہو جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ سب کچھ سنتے ہوئے بھی ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں ریگتی۔ مطلب یہ کہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہم بھی اسی ایک سلسلے کی کڑی ہیں، اسی چیز کے اوپر چل پڑے ہیں کہ سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود ہم عمل نہیں کرتے۔ تو ان کا بھی یہی حال تھا کہ سب کچھ جاننے کے باوجود وہ ایسے لگتے تھے کہ جیسے یہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور ان حضریات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑا کرتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ، اور سلیمان نے مطلق کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کے لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اور ان باتوں کے بھی پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت و ماروت پر اتری تھی۔ اچھا، اس پوری آیت کے اندر دو چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب حکومت آئی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی، تو حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے کے لوگ یہ جادو کرتے تھے، اور اس وقت انہوں نے ایک منظم طریقے سے اس جادو کا نصاب تیار کیا حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے، اور یہ پھر سلسلہ ایک چل پڑا جی حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے، اور یہ سلسلہ چل پڑا، اتنا زیادہ رائج ہو گیا کہ لوگ جادوگروں کو عزت دینے لگے، جادوگروں کی وہ بات مانتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت آئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر ان کو حکومت دی تھی، تو ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے ساری وہ جادو کی کتابیں وہ لا کر جمع کی، اور جمع کرنے کے بعد ان کو اپنے تخت سلیمانی کے نیچے انہوں نے دفن کر دیا۔ تخت کے نیچے دفن کیا یا ارد گرد کیا، پر اپنے اس احاطے کے اندر انہوں نے دفن کر دیا جہاں وہ رہتے تھے۔ تو زیادہ تر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ تخت سلیمانی کے نیچے ان کو دفن کر دیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام جب انہوں نے اس کو دفن کیا، اس نصاب کو، ان کتابوں کو، اس لٹریچر کو، تو اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے کچھ ایسا انتظام کیا کہ شیطان ان کتابوں کے قریب نہیں آ سکتے تھے، یعنی ان کتابوں کے پاس وہ نہیں بھٹک سکتے تھے، دور دور رہتے تھے۔ کوشش ہوتی تھی کہ شیطان کے اس میں سے کچھ نکال کے لوگوں تک پہنچایا جائے، کیونکہ لوگ اس بدعنوانی سے نکل چکے تھے۔
تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے فوت ہو جانے کے بعد باقی جو علماء تھے جو حصار کرتے تھے یا جو سمجھتے تھے کہ کیسے شیطانوں کو روکا جاتا ہے، جب وہ فوت ہو چکے اب بھی شیطان قریب نہیں جا سکتے تھے، لیکن چونکہ شیطان نے حملہ کرنا تھا، انہوں نے ترتیب یہ کی کہ انسانی شکل میں شیطانوں نے آ کر وہاں کے جو لوگ تھے ان کو بتایا کہ آؤ ہم ایک آپ کو تحفہ دیتے ہیں۔ تحفہ کیا تھا کہ ہم آپ کو ایسی چیز دیتے ہیں کہ جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام پانی پر بھی حکومت کرتے ہیں، ہواؤں پر بھی حکومت کرتے ہیں۔ یعنی ان شیطانوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگر بتلایا، یعنی وہ کتابوں کی بیس پر کرتے تھے یہی چیز جو حضرت سلیمان کے پاس تھی، آؤ ہم تمہیں دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ ان کے بہکاوے میں آگے کہ واقعی حضرت سلیمان علیہ السلام شاید کوئی ایسا کام کرتے تھے، یہ لوگ ہمیں بتا رہے ہیں، چلیں چل کر دیکھتے ہیں۔ تو جب وہ ہوتی گئی وہ جگہ، ان لوگوں نے جا کے، کیونکہ شیطان قریب نہیں جا سکتے تھے، انسان تو جا سکتے تھے، تو انسانوں نے جا کر جب اس جگہ کو کھودا، نیچے سے کتابیں نکلی، تو انہوں نے الزام دھر دیا کہ یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے اور جادو کے ذریعے یہ ساری حکومت کرتے تھے۔ تو وہ اسی کے انکار میں، اسی کی رد میں یہ آیت نازل ہوئی، وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو مطلب کفر کی بات نہیں کی، ولکن الشیاطین، مگر یہ شیطان جو ہیں یہ کفر کی بات کرتے ہیں، یعلمون الناس السحر، یہ لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور ان باتوں کے پیچھے بھی لاگے جو شہر بابل میں دو فرشتوں یعنی ہاروت اور ماروت نے پر اتری تھی۔ حضرت ہاروت اور ماروت کون تھے؟ یہ ہاروت اور ماروت کے بارے میں مفسرین کا بہت بڑا اختلاف ہے، کیونکہ یہاں بھی واضح نہیں یہ کون تھے۔ تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ دو فرشتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانی صورت کے اندر زمین پر اتار دیا تھا لوگوں کی آزمائش کے لیے، اور وہ آگے بھی آ رہا ہے کہ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ذریعہ آزمائش ہیں، تو کفر میں نہ ڈالو۔ یعنی ان کے پاس جادو کا علم تھا، ان دونوں فرشتوں کے پاس، یا انسان تھے یہ ان کے پاس، پر بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ انسان تھے، لیکن یہ بہت نیک لوگ تھے، لوگ ان کو نیک سمجھتے تھے، اور ہاروت اور ماروت ان کا نام رکھ دیا تھا، یعنی یہ دو فرشتوں کا نام لوگوں نے رکھ دیا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ شیطان تھے اور انسانی شکل میں تھے، اور لوگ ان کو نیک سمجھتے تھے، یہ ان کو جادو سکھاتے تھے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، یہ فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے انسانی شکل میں زمین پر اتار دیے تھے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے تھے۔ بہرحال مختلف اقوال ہیں، تینوں اقوال ملتے ہیں۔ تو یہ فرشتے، ان کے پاس جادو کا علم تھا، سارا جادو کا علم تھا، اور ان کو جن مفسرین نے یہ بات لکھی ہے نا کہ یہ فرشتے تھے اور ان کو پھر اتار دیا تھا زمین کے اندر، اور قضاء کا ان کو عہدہ دیا گیا تھا، یعنی قاضی بنا دیا تھا، فیصلہ کرنے والا۔ تو یہ کسی عورت پر فریفتہ ہو گئے، پھر انسانی شکل میں انسانی اعضاء کے ساتھ ظاہر ان کو اتارا گیا تھا، تو یہ پھر کسی عورت پر پھسل گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان کو بابل شہر کے اندر ایک کنویں میں الٹا لٹکا دیا بطور سزا۔ تو یہ ان کے پاس پھر لوگوں کو پتہ تھا کہ ان کے پاس یہ جادو کا علم ہے، تو لوگ ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جاتے، تو حتیٰ یقولا، تو وہ دونوں یہ کہتے کہ انما نحن فتنة فلا تکفر، کہ ہم تو آزمائش ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی جو ہمیں علم دیا گیا ہے یہ آزمائش کے طور پر دیا گیا ہے، فلا تکفر، آپ کفر میں نہ پڑیں، یہ جادو کرنا یہ کفر ہے۔ چاروں ائمہ کے نزدیک، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، نے فرمایا کہ جو جادو کرے وہ کافر ہے، جادو کرنے والا، جادو کروانے والا، یہ دونوں کافر ہیں۔ یہ چاروں ائمہ یہی موقف رکھتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ جادو کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے، کروانے والا نہیں ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف یہی کہتے ہیں کہ جو جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے دونوں کافر ہیں، بلکہ امام احمد اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہ کہتے ہیں کہ جادو کو جائز سمجھنے والا بھی کافر ہے، اور یہ چاروں ائمہ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص جادو کرتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے، وہ واجب القتل ہے، کہ اس کا قتل کر دینا یہ واجب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے قصاص لے لی جائے، قصاص کے بدلے میں قتل کیا جائے، کہ جو جادو کیا کسی کا نقصان کیا ہے تو اس بدلے میں یہ۔ اچھا، اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جادوگر جو ہوتے ہیں، ایک تو یہ اس وقت بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غالباً حضرت ابن عباس سے وہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ایک یہودی نے دیکھا
کہ یہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ اڑ نہیں سکتے اپنے کھانے پینے کا، وہ کچھ آواز نکالتے ہیں وہ پرندے کہ جس سے دوسرے پرندوں کو ان پر رحم آ جاتا ہے، وہ پرندے جاتے ہیں۔ اور یہ ویسے بھی ہوتا ہے کہ انسان ہو یا پرندے ہوں یا جانور ہوں، ایک دوسرے کے اوپر یعنی اپنے ہی وہ جنس میں سے اگر کوئی ایک دوسرا تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، تو دوسرے کو رحم آ جاتا ہے، وہ اپنے استطاعت کے مطابق اس کی مدد کرتا ہے۔ تو ایک یہودی نے یہ دیکھا کہ وہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور وہ بھوک کی وجہ سے کچھ آوازیں نکالتے ہیں، تو دوسرے پرندوں کو رحم آتا ہے، وہ انجیل کے دانے لا کے اس کو منہ میں ڈالتے ہیں، جسے وہ کھا لیتے ہیں۔ یہ چیز ایک یہودی نے دیکھی، جب یہودی نے دیکھی تو اس نے، کیونکہ یہ جادو کی بہت ساری قسمیں ہیں، ایک قسم یہ بھی ہے جس کو کہتے ہیں ہاتھ کی صفائی، تو اس نے اپنے ہاتھ کی صفائی سے اس پرندے کو بھی دیکھا اور لکڑی کا ایک اسی شکل کا ایک پرندہ بنایا، اور نیچے سے اس نے سوراخ کر دیا، اور اس ٹیکنیک سے بنایا کہ جب اس کے اندر سے ہوا گزرتی تو انہی پرندوں کی آواز نکلتی جو بھوک سے تڑپتے تھے۔ تو اس نے یہ مندر کے اوپر لگا دی، ایک مندر کے اوپر۔ جب اس نے اوپر مندر کے اوپر لگائے تو یہودیوں نے دیکھا، اور اس نے یہ کہا کہ یہ دیکھیں مندر کی کرامت، کہ دیکھیں وہ آتے ہیں، اپنا پرندے آتے ہیں، یہ انجیل لے کے، کبھی کون سا پھل لے کے، یہ مندر کے اوپر ڈال کے جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں، اور ہماری مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اور اس سے وہ فرماتے ہیں کہ پورے علاقے میں مشہور ہو گیا، اور پھر وہ چڑھاوے چڑھاتے چڑھاتے پہلے وہ انجیل اور پھل فروٹ لے کے آتے تھے، پھر پیسوں میں اس کی ایک اچھی خاصی دکانداری چل پڑی، تو تھوڑے عرصے بعد جا کے وہ یہاں ہوئی کہ یہاں بات تو کچھ اور تھی، اس نے تو یہ ایک شکل بنائی ہوئی تھی۔ تو یہ جادوگر جو ہوتے ہیں حضرات، ایک تو یہ ایسے کرتے ہیں جیسے ہم نے بھی دیکھا ہے، وہ روڈوں پہ اکثر بیٹھے ہوتے ہیں، ہاتھ کی صفائی سے وہ کبھی ایک بول لال سامنے لے آتے ہیں، کبھی دوسری، کبھی تیسری، یہ ان کی جادوگری ہوتی ہے۔ یا تو وہ جادو کرتے ہیں، انسان کی وہ نظر بند کر دیتے ہیں، یا وہ انسان کی نفسیات کے ساتھ کھیلتے ہیں، جیسے نفسیات کے ساتھ کھیلنا کہ کبھی وہ ایک کے اوپر بات کر رہے ہوں فوراً بدل کے دوسرے پہ لے جاتے ہیں، کبھی وہ آپ کو سانپ کا کھیل دکھا رہے ہوں، کبھی آپ میں سے کسی نے دیکھا ہو بات ہو، سانپ کا کھیل دکھا رہے ہوتے ہیں، اس کو سائڈ پر کر کے فوراً کسی دوسرے کو لے آتے ہیں، تو آپ کی نفسیات کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں، اور یہ انسان کے سمجھ نہیں پا رہے، ہاں جی، اس کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ یہ انسان میں نا ایک فطری طور پر ہے کہ انسان کی نفسیات کو اگر کوئی بندہ سمجھ جائے نا تو وہ اس کے ساتھ کھیل سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک پل ہے، کمزور سا پل انسان بنا دیتا ہے، بالکل کمزور سا، یہ سمجھیں کہ رسی کا آپ پل بنا رہے ہیں، اس پل کو زمین کے اوپر آپ پھینک دیں، زمین کے اوپر پھینکیں گے، بچے بھی اس سے بھاگ کے گزریں گے، وہ کمزور پل کے اوپر سے۔ اگر اسی پل کو آپ اٹھا کے دریا کے اوپر لگا دیں تو بڑے بڑے اس کے اوپر چلنے سے ڈریں گے کہ ہم گر جائیں۔ یعنی نفسیات کا یہ جو ہے ایک سلسلہ، یہ بہرحال ماننا پڑے گا کہ یہ ہے انسان کے اندر، انسان کی نفسیات کے ساتھ کھیلا جا سکتا ہے۔ تو یہ لوگ اب کھیلتے ہیں انسان کی نفسیات کے ساتھ۔ ایک اس طرح کے جادو ہوتے ہیں، ایک جادو اس طرح کے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے نقصان پہنچانا، جیسے یہ اگلی اسی آیت کے دوسرے حصے میں آ رہا ہے کہ کچھ لوگ وہ تھے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ جو میاں بیوی کے درمیان لڑائی کے لیے وہ جادو سیکھتے تھے کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہو جائے، کچھ لوگ اس کے لیے سیکھتے تھے، کچھ لوگ اس کو قتل کر دیا جائے، کچھ لوگ کاروبار بند کرنے کے لیے، اور یہ جادو آج تک چلتے آ رہے ہیں۔ اور ہمارے کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جو اسی بنیاد پر وہ خود ہی جادو کرتے ہیں اور خود ہی پھر اس کا وہ نکال رہے ہوتے ہیں، توڑ نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو توڑ نکالنے کا حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ توڑ نکالنے کا سب سے بہترین عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ بیری کے ساتھ پتے لے لیں۔ ہر انسان یہ کر سکتا ہے، لازمی نہیں کسی کا پیر ہونا۔ آپ بیری کے پتے لے لیں، ان بیری کے پتوں کو پتھر کے اوپر رکھ کر آپ اس کو پیس لیں، پتھر کے اوپر پتھر ہی سے پیسنا ہے۔ تو بیری کے پتوں کو 7 پتے آپ نے لینے ہیں اور ان کو پیسنا ہے، پیس کر اس میں پانی ملا لینا ہے، ٹھیک ہے، پانی جتنا مرضی ملا لیں۔ کچھ پانی اس مریض کو پلا لیا جائے اور کچھ پانی سے اس کو نہلا دیا جائے، تو یہ اثر جادو کا ختم ہو جاتا ہے۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چاروں کل ہیں، چاروں کل کو پڑھا جائے اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیا جائے، اور پانی کے اوپر دم کر کے اس مریض کو، یعنی اسی مریض کے اوپر دم کیا جائے۔ اگر وہ مریض خود سمجھتا ہے کہ میرے اوپر جادو اور میں خود یہ پڑھ سکتا ہوں، تو وہ خود پڑھ کے اپنے اوپر دم کرے اور اسی پانی کو وہ پی لے جو پانی دم کیا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا طریقہ اس کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، یعنی سنت طریقہ ہے، تیسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے، 41 بار پڑھی جائے،
چاہے وہ ایک ہی دن میں پڑھ لی جائے، مختلف لوگ اکٹھے ہو کے پڑھیں، یا وہ 40-41 دنوں میں پڑھی جائے، بہرحال 41 دفعہ سورۃ البقرہ کو پڑھ کر، یہ سورت چل رہی ہے اسی کو پڑھ کر آپ اس پانی کے اوپر دم کریں، اور دم کر کے چاروں کونوں کے اندر اس پانی کا چھڑکاؤ کر دیں، اور باقی بچوں کو پانی گھر کے افراد پی لیں، تو اس سے بھی یہ جادو ختم ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہزار روپیہ لے کے ان کے پاس جائیں، وہ وقتی طور پر جادو کر کے آپ کے اوپر کچھ اور عمل کر دیں گے، آپ سمجھیں گے پتہ نہیں ہم ٹھیک ہو گئے، حالانکہ ایسے ٹھیک نہیں ہوتے۔ یہ کام ہم بھی کرتے رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ مطلب یہ جو پیر ہوتے ہیں، یعنی 2 نمبر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا یہی طریقہ برداد ہوتا ہے کہ آپ ویسے بھی چلے جائیں نا، آپ کے سر میں درد، آپ کہیں کہ میرے سر میں بڑا درد رہتا ہے، اچھا آپ کے گھر میں یہ عورتیں ہیں، آپ کی رشتہ دار ہیں، ہاں بس یہ عورتوں کا معاملہ ہے، اللہ نے آپ کے اوپر جادو کا کہانیاں کٹ رہی ہیں، طرح طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں، بڑی کہانیاں، جی بالکل نفسیات سے کرتے ہیں۔ دیکھیں نا سر، آپ میرے پاس آتے ہیں کہ میرے اوپر جادو ہو گیا ہے، اچھا آپ کا رشتہ دار کو جاننے والا آپ کی دشمنی اس کے ساتھ ہے، اور یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہر کسی بندے کی اپنے خاندان میں کسی نہ کسی کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، فوراً وہ کہتا ہاں وہ ہے۔ اب وہ آپ سے پوچھ لیتا ہے وہ بندہ کون ہے، 2-4 باتوں میں اور لگائے گا، پھر کہے گا آپ کے خاندان میں کوئی اس نام کا شخص ہے، جی ہے، اچھا بس وہ آپ کے اوپر جادو کرتا ہے، آپ نے بتانا نہیں، آپ نے نہیں بتانا اس کو، ہاں جی کام خراب ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ان کے مسئلے ہوتے ہیں۔ اصل جو چیز یہاں بتلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے ڈھکوسلوں سے بچنے کے لیے یہ 3 طریقے ہیں بڑے۔ جو شخص ویسے بھی سورۃ بقرہ کی جس گھر میں تلاوت ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک حدیث ہے کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر کی مثال زندہ لوگوں کی طرح ہے، جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت نہیں ہوتی اس لوگوں کی مثال مردہ لوگوں کی ہے۔ تو سورۃ بقرہ اس کی بڑی برکات ہے، ویسے بھی کسی بھی مقصد کے لیے گھر میں پڑھی جا سکتی ہے، روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو کبھی کبھار اس کی تلاوت ہونی چاہیے سورۃ بقرہ، اس کے اندر ہاں جی کوئی دوسرا پڑھ لے، یہ بھی ہو سکتا ہے بالکل، اس میں بھی پارس پارا کر لیں، رکوع کر لیں، کوئی نہیں مسئلہ۔ ویسے بھی تھوڑی تھوڑی روٹین بنانی چاہیے کہ گھر میں تلاوت قرآن پاک کی بڑی برکت ہوتی ہے اس کی۔ تو اس کے بعد وہ دوسری چیز ہے اپنا چاروں کن ہیں، وہ آپ صبح شام پڑھتے ہوتے تو کوئی دنیا کی چیز ایسے نہیں، کوئی جادو ایسا نہیں ہوا آپ پر ہو سکتا۔ دوسری آیت الکرسی ہے، یہ اکثار کے لیے بہترین ہے، وہ پڑھیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، یعنی اللہ کا حکم ہوتا ہے تو تب یہ بگاڑ دیتے ہیں، بگاڑ سکتے ہیں، ورنہ اللہ کے حکم کے سوا یہ جادوگر بھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے ہیں اور فائدہ نہیں دے سکتے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، یعنی یہ جادوگر یہ سیکھ رہے ہیں، جادو سیکھ رہے ہیں، جس چیز کی وجہ سے انہوں نے ایمان کو بیچ ڈالا، اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یہ بہت بری چیز ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ یہ سمجھ سکتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو